علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی اعظم علی فرام، مرکز مکہ مدینہ اکاڑا۔ سوال آپ کا تھا کہ ایک شخص آیا یا ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا بوسہ یا قبر پر رخسار رکھنا، ایسا کسی بھی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے، اور دراصل اس قسم کی چیزیں بیان کر کے یہ قبر چٹوں کا ٹولہ مردہ خور، مردہ پوجنے والے اپنے بد اعمال کے لیے جواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ قدم بوسی کے نام پر یا کہ پھر بوسے کے نام پر قبروں کو اور زندوں کو اور مردوں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی سجدہ کرتا ہے اللہ کے غیر کو تو یہ بھی حرام ہے۔ قرآن پاک نے بہت صاف صاف بتا دیا، بلکہ اس سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ بہت سونی، ستھری، پیاری تے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے۔ فرمایا عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کیوں کریں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہارا ہی خالق نہیں ہے، والذین من قبلکم، تمہارے ابا، دادا، پردادا، اس کے دادا، اس کے باپ، ہاں جی، نانا، نانی، پیچھے جو بھی گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا۔ تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہے اور تم سے پہلے خلقت کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے، یہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ ہے، تو فرمایا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وہ تمہارا اور تم سے پہلوں کا خالق ہے۔ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کہ وہ خالق ہے۔ میں تھوڑا چائے پی لوں۔ اب عبادت کی کوئی بھی شکل ہوگی، عبادت کسی بھی شکل میں ہے، قیام کی شکل ہے، رکوع کی شکل ہے، سجدے کی شکل ہے، دعا کی شکل ہے، وہ فقط اللہ ہی کی ہوگی۔ جب کوئی اللہ کے غیر کے لیے عبادت کرے گا، اللہ کے غیر کی عبادت کرے گا، تو یہ شخص کون ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ جیسے یہ قبر چٹ کلمہ گو مشرک، کہیں کسی زندہ پیر کو سجدہ کر رہے ہیں تو کہیں کسی مردے کو سجدہ کر رہے ہیں، ہاں، کہیں قبر کو سجدہ کر رہے ہیں تو کہیں جناب اس طرح دیگر چیزوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کہیں سیدھا سیدھا سجدہ ہے تو کہیں قدم بوسی کے نام پر یا قبروں کو بوسہ دینے کے نام پر سجدہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قیام کرنا، وہ پیر ہے، وہ مولوی ہے، وہ استاد ہے، وہ جرنیل ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ جج ہے، ہاں جی، وہ پارلیمنٹ ہے یا کہیں اور ہے، یہ وہ وزیر اعظم ہے یا وہ وزیر اعلیٰ ہے یا وہ صدر پاکستان ہے وغیرہ، صدر مملکت ہے، تو یہ چیز حرام ہے۔ اس کے بعد پھر مزید قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا، قرآن کہاں پر بتا رہا ہے؟ پارہ نمبر 24 میں بتا رہا ہے، حامیم السجدہ ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو بھی سجدہ مت کرو۔ تو سورج کو سجدہ کرنا حرام، چاند کو سجدہ کرنا حرام۔ اب سورج ہمارے بڑے کام کی چیز ہے، سورج ہمیں توانائی اور قوت دیتا ہے۔ آج کل خیر سے پاکستان میں ایک لمبے عرصے سے بجلی کی شارٹیج ہے، یہ سورج ہی ہے کہ جناب مسجدیں ہیں اور دفاتر ہیں، بلکہ اگر اعظم بھائی کی ماشاءاللہ زمینیں ہیں تو ایسی کئی جگہوں پر لوگوں نے شمسی پلیٹس لگا رکھی ہیں نا۔ سورج سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں، سورج ہمیں گرمی بھی دیتا ہے، سورج ہمیں روشنی بھی دیتا ہے۔ تو سورج کی روشنی اور گرمی سے ماشاءاللہ اعظم بھائی کے پپیتے کے باغ میں بڑے پیارے پیارے پپیتے ہیں، اسی طرح دیگر کھیت کھلیان ہیں، اور یہ اناج ہے، یہ گندم ہے، یہ چاول ہے، یہ سبزی ہے، غرض یہ کہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں،
اور بہت ساری خوراک کھانے کی چیزیں وہ ہمارے لیے یا ہمارے جانوروں کے لیے۔ سورج ہمیں قوت اور توانائی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ سورج توانائی بھی دیتا ہے۔ آج مزید یہ فائدہ ہوا کہ جناب انسان نے شمسی پلیٹس ایجاد کر لی، سورج ہمیں بجلی بھی دے رہا ہے۔ 5,000 10,000 کی ایک پلیٹ لیں اور پھر پورا دن، ہاں جی، پورا دن مفت کی بجلی استعمال کریں۔ اور یہ ایسی بجلی ہے جو بجلی ہمیں سورج دے رہا ہے، اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے۔ سورج کی بجلی وہ بجلی ہے کہ جس پر بل بھی نہیں آتا، نہ اس پر بل ہے، نہ اس پر جناب لوڈ شیڈنگ ہے، اور روشنی بھی دے رہا ہے۔ تو اور یہی بجلی ہم رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ دن میں جو سورج نے ہمیں بجلی دی، وہی دن والی بجلی ہم ڈی سی بجلی ہم رات میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم دن کے اندر سورج کی بجلی اپنی بیٹری میں سٹور کرتے ہیں، پھر رات میں ہمارے پنکھے بھی چلتے ہیں، رات میں ہماری لائٹس بھی جلتی ہیں۔ تو سورج بڑی کام کی چیز ہے نا۔ لیکن قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہیں کرنا۔ اور یہ کہ صحابی قبر پر بوسے لے رہا تھا یا قبر پر رخسار رکھے ہوئے تھا، بالکل گڑنتو ہے۔ ان قبر چٹوں نے مردہ پوجا کرنا ہے اور اس کے لیے یہ ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، اس طرح کی گھڑنتو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ سورج اتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہیں کرنا۔ اعظم علی بھائی اکاڑے میں موجود مشرک سے پوچھئے، میری وائس، میری آواز جہاں جہاں رہی ہے، میں مشرک سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے مردہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ مردہ، قبر کا مردہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ علی حجویری مردہ ہے نا۔ بابا علی حجویری جب مرا تھا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنا استنجا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بابا علی حجویری جب مرا تھا، شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اپنے روتے ہوں کو چپ بھی نہیں کرا سکتا تھا، ہے نا۔ تو یہ مردہ ہمیں کیا خاک دے گا؟ وہ پاک پتن والا مردہ ہو یا ہندوستان کے اجمیر میں موجود مردہ ہو بابا اجمیری، یا ہمارے اسلام آباد میں ہاں جی گولڑا ہو یا بری امام ہو یا اس طرح کے دیگر، یہ مردے اپنا استنجا نہیں کر پائے، اپنے روتوں کو چپ نہیں کر پائے، اس مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے والے مردے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو جب سورج کو سجدہ کرنا حرام، یہ کسی اہل حدیث کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ہاں جی، یہ کسی انسان کے کلام میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ وہ کتاب ہے جو بریلوی کے لیے بھی ہے، دیوبندی کے لیے بھی ہے، اہل حدیث کے لیے بھی ہے، ہاں جی، شیعہ کے لیے بھی ہے، بلکہ اللہ نے ہدی للعالمین کہہ کر فرمائے یہ سارے عالم کے لیے ہے، قرآن پاک سب کے لیے ہے۔ اگر کسی کو غصہ آئے نا تو نعوذ باللہ وہ غصہ قرآن پر نکالے، وہ غصہ اہل حدیث پر نہ نکالے۔ اگر اس نے کیس کرنا ہے تو وہ نعوذ باللہ قرآن پر مقدمہ کرے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے پارہ 24 میں آخری سے پہلے والا پیج ہے، 16 نمبر لائن اگر قرآن مجید کی ہوں تو 16 لائنوں والا قرآن پاک آخری سے پہلا پیج، لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ مت کرو۔ وہ اتنی قوت اور توانائی فراہم کرنے والا سورج، جب اسے سجدہ کرنا حرام ہے، ارے بے وقوف، ارے کم عقل، بلکہ سرے سے بھوسا بھرا ہوا۔ بھوسا بھی خیر آج کل بڑا مہنگا ہے، کام کیجیے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ دماغ میں گوبر بھرا ہوا، نہیں، گوبر کو بھی چھوڑ دیں، وہ بھی ہمیں قوت اور توانائی دیتا ہے۔ ہم سکھا لیں تو روٹیاں اور سالن پکتا ہے، اور اگر ہم اس سے گیس بنانا چاہیں تو گیس بنتی ہے، اس گیس سے لوگ آگے بجلی بھی بناتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ کھوتے کا لید، یہ میرے خیال میں کچھ درست رہے گا، ویسے تو فائدے اس میں بھی وہ سارے نکل آئیں گے۔ تو کم عقل اور بے وقوف ہو، جب اتنی قوت اور توانائی دینے والا سورج، لا تسجدوا للشمس کہہ کر اللہ نے فرمایا سورج کو بھی سجدہ نہیں کرنا،
सूरज न निकले तो आपके खेत ना हो। सूरज रोशनी देगा, सूरज गर्मी देगा, सूरज तवानाई देगा, तो आपकी गंदम, आपका चावल, आपका पपीता, आपकी फसल ऊपर को आएगी। वरना किसी बंद कमरे के अंदर आप पपीता लगा कर दिखाएं, आप गंदम उगा कर दिखाएं, नहीं होगी ना। रोशनी भी चाहिए, बल्ब की रोशनी नहीं, सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी की तपिश भी चाहिए। तो इतनी इतनी फायदामंद चीज है सूरज हमारे लिए। कायनात को कायम और दायम रखने के लिए सूरज का अल्लाह ने एक बहुत बड़ा किरदार बनाया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है ला तस्जुदू लिशम्स, सूरज को सजदा मत करो। जब सूरज को सजदा हराम, तो ये बाबा हजवेरी मुर्दा तुम्हें क्या देता है, या कोई जिंदा पीर तुम्हें क्या देगा। गालिबन अमीर हमजा साहब ने अपनी किसी किताब में आसमानी जन्नत, दरबारी जहन्नम वगैरह कहीं लिखा था कि मुल्तान के अंदर एक नंगा धड़ंगा पीर था। मर गया तो बात की बात है ना, जिंदा था। मुल्तान शहर जो हमारा एक सराइकी इलाका है, मुल्तान के अंदर एक पीर है, मुल्तान के अंदर एक पीर है। ओ पीर नंगा धड़ंगा आई। मुल्तान में एक पीर था और था नंगा धड़ंगा। अब लोग उससे मांगने आते। खैर वो पीर तो नहीं था, इन कबर चट्टों ने और मुर्दा पूजा करने वालों ने उसे पीर बना रखा था। एक बाबा था नंगा धड़ंगा, लोग उससे मांगने आते। वो पता है क्या करता था आजम अली भाई, सरायकी जादन अपने बूदा पट फट के देंदा आई। हम सरायकी में कहते हैं अपने बूदा आवन वालिया को पट पट के देंदा आई। जेरा कोई मंगण आंदा ना किसे, ओ बूदा दा वाल पट के दे देंदा आई। एक पीर, एक बाबा था नंगा धड़ंगा, लोग उससे मांगने के लिए आते थे, तो वो अपने जेरे नाफ बाल उखेड़ कर दे दिया करता। कोई भी कुछ मांगने आया, एक जेरे नाफ बाल पकड़ा, उसे खींचा और कहा। तो किसी ने कहा अरे बेवकूफ और चवल इंसान, लोग तो इसे मांगने आते हैं और तू अपने बूदा पट पट के दीती आने, तू अपने जेरे नाफ बाल खींच कर दे देता है। वो बाबा कहने लगा मेरे को बई शह है जो कोनी में केशी देवा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहने वाले ने कहा बेशरम इंसान, तू लोगों को जेरे नाफ बाल देता है। वो कहता है मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं और हो, तो मैं क्या दूंगा। तो ये तो इन पीरों का हाल है। ये जिंदा पीर था इन मुशरकों का, और जब मर गया तो जो जिंदा होते हुए उसके पास कुछ नहीं है, आने वाले को अपने बूदा दे वाल पट के देंदा, तो वो मरने के बाद क्या क्या देगा। जरा सोचो तो सही, मुर्दा पूजा करने वालों, कुछ सोचो तो सही। वो तो मुल्तान की बात है ना। मैं DI खान में हूं, डेरा इस्माइल खान। एक बाबा था, इन बद अकीदा और मुशरिक लोगों का पीर था, उसका नाम था मखना फकीर। वो मर गया। अब जहां मरा है ना, वहीं कब्रिस्तान किनारे उसका एक छोटा सा, जिसे आप कह ले मिनी दरबार, एक छोटा सा दरबार भी बनाया गया है। नाम था मखना फकीर। अब उसकी कब्र पर नमक रखा होता है और लोग आते हैं और वो नमक उठाते रहते हैं। वो लोग आते हैं और नमक उठाते हैं। मखना फकीर, सरायकी में उसको कहते थे मखना फकीर। शायद उन्होंने मक्खन से मखना फकीर निकाला हो। मक्खन तो आप जानते हैं ना। मखना फकीर। अब मखना फकीर क्या था? मखना, मक्खन से शायद मक्खन या मखना फकीर बिल्कुल नंगा धड़ंगा होता। ये मेरी खुद की आंखों देखा मंजर है। और वो जिस कुटिया के अंदर, जिस छोटे से कमरे में रहता था, वो बमुश्किल कोई होगा 5x5 का कमरा, या 5x4 का, या 5x3 का। और वो मखना बाबा नंगा धड़ंगा उसी छोटी सी कुटिया के अंदर, कमरे के अंदर छोटा पेशाब भी करता, बड़ा पेशाब भी करता, और आकर लोग उससे मांगते थे। और वो पता क्या देता था? मुल्तान का फकीर था, अपने बूदा पट पट के देंदा आई ना। ये मखना फकीर लोगों को गालियां निकालता था।
جس کو جتنی بڑی موٹی گالی نکال دیتا لوگ سمجھتے وہ جی ہمارا کام ہو گیا، موجیں ہی موجاں، ہلکی پھلکی گالی پر خاص کام نہیں ہوتا۔ جب جس کو چنگی بڑی موٹی گالی ماں بہن کی، بہن بیٹی کی نکال دیتا لوگ سمجھتے کہ بس ہمارا کام ہو گیا ہے۔ اب بتائیے، جو بابا زندہ ہے، جو بابا ان کا زندہ ہے تے بودا دے وال پٹ پٹ کے دیند ہے، اردو میں زیر ناف بال اکھاڑ کر دیتا۔ جو بابا زندہ ہے اور ان کو گالیاں دیتا، وہ مرنے کے بعد کیا خاک دے گا؟ ارے ظالمو، قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ مت کرو۔ تو جب سورج کو سجدہ کرنا حرام، علی حجویری کی قبر کے بوسے دینا کتنا بڑا حرام ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کتنا بڑا حرام ہوگا؟ اس باب حجویری نے زندہ ہوا تھا تو کیا دیا تھا، مر گیا تو یہ کیا دے گا؟ تو یہ بوسوں کے نام پر، قدم بوسی کے نام پر، رخسار رگڑنے کے نام پر سجدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کہا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ مت کرو۔ پھر سورج کے بعد رات میں کیا ہوتا ہے؟ رات میں چاند نکلتا ہے۔ ہاں جی، چاند ہمارے لیے راستے متعین کرتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ چاند کے ساتھ موجود ستاروں سے بندہ اپنے راستوں کا تعین کرتا ہے، اور چاند کی بھی اپنی بہت سارے فائدے موجود ہیں۔ تو جب سورج اور چاند کو سجدہ حرام، تو پھر دوسری مخلوق کو سجدہ کرنا کتنا بڑا حرام ہوگا؟ تو یہ قدم بوسیاں اور یہ بوسے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدے ہیں جو کہ حرام ہیں۔